معزز ناظرین، ایک دن میں نے عبدالحبیب عطاری کا ایک کلپ دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کلپ میں ایک گڑھی ہوئی کہانی کی بنیاد پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مچھلی کیوں نہیں بولتی۔ اس کلپ پر میں نے کمنٹ کیا تھا۔ میں نے طنزیہ یہ لکھ دیا تھا کہ بابا جی نے فرما دیا وہی سچ ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا لینا دینا۔ میرے اس کمنٹ پر ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ حضرت جو فرما رہے ہیں وہ کیا حدیث نہیں ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ سارے جانور بولتے ہیں، مچھلی کیوں نہیں بولتی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑی عجیب و غریب حکمت اس کی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل بگاڑ کر اسے زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا۔ اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی، اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو، میں پچھلے کچھ مہینے سے کلپ بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یوٹیوب کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پر 80% ناظر نوجوان طبقہ ہے اور اکثر ہمارے نوجوانوں کا علمی لیول دینیات کے معاملے میں زیادہ اونچا نہیں ہوتا۔ انہیں کوئی بھی مولوی جس کی لمبی لمبی داڑھی ہو اور شیروانی بھی کافی لمبی ہو جو کچھ بتا دیتا ہے، جو بھی بات دین کے ضمن میں بتا دیتا ہے، اکثر یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ باتیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوں گی۔ حدیث کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، پہلے ہم اسے موٹے طور پہ جان لیں۔ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: فعلی، قولی اور حکمی۔ فعلی حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کر کے لوگوں کو دکھایا ہو، اور قولی حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جو حکم دیا ہو کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور حکمی حدیث کے تحت وہ حدیثیں آتی ہیں کوئی بھی عمل اللہ کے نبی نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اسے منع نہ فرمایا ہو، یعنی اللہ کے نبی کا وہ پسندیدہ عمل ہو۔ اور حدیثیں اس طرح جمع ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کو صحابہ نے سنا اور انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو بتایا اور وہ لوگ اپنے بعد کے لوگوں کو بتائے۔ اس طرح محدثین امام مالک، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ تک اللہ کے نبی کی بات پہنچی اور ان لوگوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا۔ محدث حدیث جمع کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور محدث سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی بات کو روایت کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے۔ محدثین نے حدیث کی 10 کیٹیگری بنائی ہے: صحیح، حسن، مرفوع، موقوف، آحاد، متواتر، مقبول، غیر مقبول، ضعیف اور موضوع۔ اب 10 کیٹیگری کی حدیثوں کی اصطلاح بتانے کے لیے تو کافی وقت چاہے گا۔ اب ہم اصل موضوع پر آ جاتے ہیں۔ اب میں عبدالحبیب عطاری صاحب سے یہ پوچھوں کہ کیا انہوں نے خرگوش کی آواز سنی ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے ہر جاندار بولتے ہیں
मगर कुछ की आवाज़ इतनी पस्त होती है कि हम उन्हें सुन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हर तरह के जानदार बनाए, अलग अलग जसामत के, अलग अलग फितरत के और अलग अलग खूबी के। अल्लाह ने किस जानवर को कितनी गोयाई दी, इसमें अल्लाह की मर्जी। उलमा को इस पचड़े में पड़ने के बजाय जो शरीयत की मोटी मोटी बातें हैं जिनको हर मुसलमान का जानना ज़रूरी है, वो बातें बतानी चाहिए और ख़ास तौर से नौजवान तबके को बिल्कुल आसान ज़बान में बुनियादी मालूमात फराहम करनी चाहिए। अगले क्लिप में फिर मिलता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।